Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. دیکھو کچھ چیزیں تو بالکل کلیئر ہوتی ہیں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. گٹکے کھانا صحیح ہے غلط ہے؟ بولو نا. غلط. چرس ہیروئن پینا صحیح ہے غلط ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی حکمت نہیں چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے جب تک آپ کی کھوپڑی میں غیر معمولی صلاحیت نہیں ہوگی، گاڈ گفٹڈ، اس وقت تک آپ بال کی کھال نہیں اتار سکتے. اس وقت تک آپ کے اندر وہ ملکہ پیدا نہیں ہوگا، وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. تو آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنے کے بجائے اسی علم کے ذریعے آپ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دو گے. صحابہ کرام کے خلاف جو سب سے پہلا فرقہ بنا تھا نا، خوارج کا، سب سے پہلا فرقہ کس کا بنا تھا؟ جن کو خوارج کہا جاتا ہے. یہ سارے صحابہ کے خلاف، خلفائے راشدین کے خلاف قرآن اور حدیث پیش کیا کرتے تھے، ان کے خلاف بغاوت کے جائز ہونے کے لیے. حالانکہ قرآن و حدیث خلفائے راشدین کی اتباع کا حکم دے رہا ہے، بغاوت کا حکم نہیں دے رہا. لیکن ان کے پاس اپنی ہر غلط چیز کو بیان کرنے کی ایک دلیل ہوتی تھی. اس کا مطلب کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ یہ کس موقع کے لیے ہے. اس کی میں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو حدیث میں آتا ہے، یہ ٹاپک کہیں رہ نہ جائے، یہ دائیں میں بہت گھوم جاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے، حدیث میں واقعات ہیں، کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا اور اس کی بخشش ہو گئی. ممکن ہے کوئی فاحشہ عورت کہے کہ میں تو 20 کتوں کو پانی پلا چکی ہوں اور ایک دفعہ میں نے اپنے ابا کو بھی پلایا تھا، وہ تو کتے سے بہرحال بہتر ہے. تو جب ساری زندگی فحاشی کرنے والی عورت کو ایک کتے پر احسان کر کے جنت مل سکتی ہے، تو جو عورت اس سے کم درجے کی فاحشہ ہو، 5-6 دفعہ اس نے بدکاری کی ہو اور اس نے 20 کتوں کو پانی پلا دیا، بلکہ کتے پالے ہوئے ہیں پانی پلانے کے لیے، بلکہ سبیل کھول کے دے دی اس نے، اس کی تو بخشش یقینی ہے ہی. اور جب اس کو سمجھایا جائے کہ فحاشی چھوڑو، تو وہ بخاری مسلم کا حوالہ پیش کرنا شروع کر دے کہ بخاری کی حدیث نمبر یہ، جلد نمبر یہ، اس میں لکھا ہے کہ ایک کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے. میں نے تو 20 کتے پلائے ہیں پانی، اور آپ کو بھی پلانے کے لیے تیار ہوں میں اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو. بخاری کا حوالہ بھی ٹھیک، کتاب کا حوالہ بھی ٹھیک. لیکن کوئی حکمت والا شخص ہوگا نا، جس کے پاس علم کے ساتھ حکمت بھی ہوگی، وہ کبھی بھی اس کو اپریشیٹ بولو نہیں کرے گا. کہہ کہ یہ محترمہ آپ حدیث کا مطلب صحیح سمجھی نہیں ہو، کہ مطلب نہیں ہوتا. حدیث کے الفاظ ہیں ایک کتے کو پلانے پہ بخشش، تو ہم نے تو 20 کتوں کو پلایا، ہم نے تو گدھے کو بھی پلایا پانی، ہم نے تو سبیل کھولی ہوئی ہے پانی پلانے کے لیے. تو اس خاتون کو یہ کہا جائے گا. اچھا ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے اگینسٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک نیک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کھلایا نہ اس کو پلایا، اور بلی بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی. اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو عذاب میں ڈال دیا، اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو ضائع کر دیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب ایک صاحب تھے جو برائیوں کے اندر مبتلا، ظلم کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا. آپ نے اس سے کہا توبہ کرو توبہ. وہ دلیل میں یہ حدیث پیش کرتا ہے، یار اس خاتون نے توبہ کی ہوئی تھی نا، ایک جرم ہوا اللہ نے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا. تو اس کا مطلب
بھائی اگر میں توبہ کر بھی لوں گا تو کبھی نہ کبھی تو کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے ہوتی ہی ہے نا. تو اللہ کا کیا پتہ کون سی غلطی پہ پکڑ کے جہنم میں ڈال دے. کوئی توبہ کرنے کا فائدہ نہیں. بخشنے پر آئے گا تو ایک کتے کو پانی پلانے پہ بھی بخش دے گا. تو میں نے 5-6 کتے پالے ہوئے ہیں ان کو پلانے کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ بخشنے پر آئے گا تو بھائی وہ تو ایک کتے پہ بخش سکتا ہے. نہیں بخشنے پر آیا تو اس سے عمل کی موٹیویشن ملنے کے بجائے عمل میں انسان سست پڑ رہا ہے. اور بہت سے لوگ ہم نے دیکھے اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ابے تو چھوڑ دے یہ برائیاں. ابے کہے گا بھائی بخشش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بخشنے پر آ گیا تو ایک کتے کو پانی پلانے پہ بخش دے گا, اور اگر عذاب دینے پہ آ گیا تو ایک غلطی کو پکڑ کے عذاب میں ڈال دے گا. تو یار بس چھوڑ دو اللہ پہ. کبھی کبھار 27ویں رات میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگ لیا کرو, جیسے کہ لوگ عام طور پہ کر رہے ہیں. بھائی اس ختم قرآن کے موقع پہ اگلے پچھلے سب معاف کروا کے رو دھو کے فلم دیکھنے چلے جاؤ فوراً. ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا. اعتکاف میں لڑکے 27ویں رات کو جب ختم قرآن ہوتا ہے, بتی بجھا کے پورا رونے کا پروگرام چلتا ہے, رو دھو کے ہا ہو ہی جو ہوتا ہے مسجدوں میں. میں کسی کا خدا نخواستہ مذاق نہیں اڑا رہا, اس میں بہت سے مخلص بھی ہوتے ہیں رونے والے, لیکن بہت سے ڈرامے بھی ہوتے ہیں. مخلص اور ڈرامے کا پتہ ایسے چلے گا کہ مخلص وہ ہے جو توبہ کر رہا ہے, آئندہ نہیں کروں گا گناہ. ڈرامے باز وہ ہے جو رو دھو کے آنسو پوچھ کے پھر اپنی سیٹنگ کو فون میں لا رہا ہے. پھر پروگرام کہہ رہے کہ بھائی چاند نظر آ جائے گا تو پھر میرا بھی ارادہ ہے ادھر وہی قائد اعظم کا مزار بہترین جگہ ہے, آ جانا. یہ ہو رہا ہے. اب ان سے کہا جائے بھائی تو 10 دن اعتکاف تو نے کر لیا, تو کہتے ہیں رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہے, تو ہم تو بخشے گئے بس. اور اعتکاف کیا اس لیے کہ یہ ساری پچھلے سال کی سیٹنگیں ساری کیا ہو جائیں, معاف ہو جائیں. پچھلے سال جو بدماشیاں کی ہیں, فلمیں دیکھی, ڈرامے دیکھے, سب معاف ہو جائیں. تو اب اگلے سال سے نئے سرے سے. حدیث ان کے پاس بھی ہے, قرآن ان کے پاس بھی ہے, واقعات ان کے پاس بھی ہیں, لیکن وہ فہم جو قرآن و سنت کو, حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھی, ان کی کھوپڑیاں اس فہم سے خالی ہیں. ایک اصولی بات جو پہلے سے طے شدہ ہے, اسلام دنیا میں برائی کو پروموٹ کرنے کے لیے آیا ہے یا ختم کرنے کے لیے آیا ہے؟ ختم کرنے کے لیے آیا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کے کیوں کہہ سکتے ہیں کہ جس سے سامنے والے میں برائی کا حوصلہ پیدا ہو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا رب حامل فقہ غیر فقیہ, جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. بعض دفعہ جس کو پہنچاؤ گے وہ میری بات کا مطلب تم سے زیادہ جانتا ہوگا, تم نہیں سمجھ رہے ہوگے. جس کو بتاؤ گے وہ تمہیں بتائے گا اس کا یہ مطلب ہے. تو اللہ نے ذہنی صلاحیت لوگوں میں مختلف رکھی ہے. تو آپ صحیح علماء سے اس حدیث کا مطلب پوچھیں تو وہ یہ بتائیں گے کہ اس میں در حقیقت وہ گناہگار جو نیکی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا کہ یار میری تو زندگی گناہوں میں ختم ہو گئی, اب میں کیا نیکی کر کے مجھے کیا ملے گا, تو اس کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ نیکی کا کوئی موقع جانے نہ دو, شاید یہ نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو چھوڑو نہیں کوئی نیکی. اگر زندگی برائیوں میں گزر رہی ہے تو مایوس نہ ہو, آؤ اس طرف, کیا پتہ یہ نیکی بخشش کا ذریعہ بن جائے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ نیکی, تو ہر نیکی یہ سوچ کے کرو کہ شاید یہ والی نیکی, تو اس سے آہستہ آہستہ کہاں آئے گا, وہ نیکیوں کی طرف آئے گا. وہ اس کو لانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, اگرچہ قاعدہ نہیں ہے, قانون نہیں ہے, قانون تو یہی ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوگا, نیکیاں زیادہ ہوں. لیکن اب یہ سوچ کے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہ کرے کہ یار ہماری تو زندگی بدماشیوں میں گزری, ہم نے کسی کتے کو پلا دیا تو کیا ہو گیا. بھائی کوئی نیکی نہ چھوڑو. ونس اپون اے ٹائم ایک کتے کو پانی پلانے پہ بھی بخشش ہوئی تھی, تو شاید تمہاری بھی ہو جائے. تو تم جانور پر ہی احسان کر لو, انسانوں پہ نہیں کیا جا رہا. اور دوسری طرف وہ نیک آدمی جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اب مجھے مزید نیکی کی یا گناہ سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میرے اعمال میں اتنی نیکیاں جمع ہو گئی ہیں کہ میں نے مزید ایک آدھ نیکی کر کے, جیسے کوئی کروڑوں روپے کما رہا ہو,
اسے کوئی ہدیہ 5,000 کا دے تو وہ لے کے واپس کر دے, یار میری کروڑوں کی آمدن ہے, 5,000 تو غائب ہو جائیں گے جا کے, کیا کرنا ہے, لے غریبوں کو کھلا دے. تو نیک آدمی بھی یہ سوچ کے نیکی کمانے سے باز آ سکتا ہے کہ میرے پاس اتنی نیکیاں, تو میں نے اگر ایک آدھ نیکی چھوڑ دی تو کیا ہو گیا یار, اس دن کتے کو میں نے نہیں پانی پلایا تو کیا ہو گیا, میں نے تو اتنے لوگوں کے پیٹ بھرے ہیں اور اتنے کو غریبوں کو کھانا کھلایا ہے. تو ایک دن مجھے پیاسا کتا ملا, جو حدیث میں آتا ہے نا, جس شخص نے پانی پلایا تھا کتے کو, وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا کتا پیاس کی شدت سے. تو میں نے اگر اس پیاسے کو پانی نہیں پلایا تو کیا ہو جائے گا, تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ پلا دے. بعض دفعہ باقی نیکیاں اتنی وزنی نہیں ہوتی, یہ شاید تیری نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی نیکی نجات کا ذریعہ بنے گی, لہذا ہر قسم کی نیکی کرو, کسی نیکی کو ہلکا مت سمجھو. ساری نیکیاں اپنے اعمال میں, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو, شاید یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے. حج بھی کرو, شاید حج بخشش کا ذریعہ بن جائے. 5 وقت نماز بھی پڑھو, شاید نماز بخشش کا ذریعہ بن جائے. غریبوں کو کھانا بھی کھلاؤ, شاید یہ کھانا بخشش کا ذریعہ بن جائے. تہجد میں بھی ناغہ نہ کرو, شاید تہجد اللہ کو پسند آ جائے. تو ایک تو اس کو نیکی پر اور ترغیب دینا کہ اور آؤ نیکی کی طرف, دوسرا اس کو گناہ سے روکنا. نیکی کرنے والا اس زعم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے 2-4 گناہ کر لیے تو کون سی قیامت آ جائے گی, میں نے اگر بلی کو باندھ دیا رسی سے اور مر گئی تو کیا ہوا, میں نے کتنوں کو موت سے بچایا بھی تو ہے, کتنے لوگوں کو سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو بچایا میں نے, کتنے آگ میں جل رہے تھے میں نے بچایا. تو اگر ایک جانور میں نے مار دیا بلا وجہ تو کیا جا رہا ہے اس میں, اس کو بتایا جا رہا ہے بھائی بعض دفعہ ایک ظلم آخرت میں نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک گناہ بھی نہیں کرنا یہ سوچ کے کہ میں بہت نیک ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس میں در حقیقت جو میسج دیا جا رہا ہے اس حدیث میں, وہ میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ نیک آدمی اور نیکیاں کرے اور گناہ کو ہلکا نہ سمجھے. برا آدمی مایوس نہ ہو, آئے جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں وہ تو کرے, باقی گناہ بھی چھوڑنے کی کوشش کرے. تو جب ایک بلی کو مارنے پر اللہ جہنم کی آگ میں ڈال سکتے ہیں, تو گناہگار کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تو برائیوں کے انبار لے کے آ رہا ہے, تو کس خوش فہمی میں ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی. تیری پالیسیوں سے, تیری حرکتوں سے تو بہت سے انسان مرے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی ایک بات اگر آپ کو معلوم ہے, چاہے وہ یہ صرف حدیث کا علم نہیں ہے, یہ میڈیکل سائنس کا علم بھی ہے, یہ ہر طرح کا علم, کسی بھی شعبے سے متعلق جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا, اگر اس سے زیادہ عقل آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ علم, اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ علم غلط اسم. خالی عقل سے بھی کچھ نہیں ہوتا اگر علم نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس علم زیرو ہے, کھوپڑی بس چلا رہے ہوتے ہیں ہر جگہ. یہ جو ملحد ایتھیس لوگ ہیں نا, ان کے پاس نہ سائنس کا علم ہوتا ہے اور نہ دین کا تو ویسے ہی نہیں ہوتا. تو خام خواہ کی عقل کے گھوڑے دوڑا کے بھرم میں لوگوں کو لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.